ایک بار پھر سلوات پڑھیں. قیامت بن کے دن عاشور کا زینب پہ آیا ہے. قیامت بن کے دن عاشور کا زینب پہ آیا ہے. ہزاروں قاتلوں کے درمیان، ہزاروں قاتلوں کے درمیان زہرا کا آیا ہے. قیامت بن کے دن عاشور کا زینب پہ آیا ہے. کیا ویران ایک جھولا اجاڑا ایک مادر کو. کیا ویران ایک جھولا اجاڑا ایک مادر کو. بتائے قاتل اصغر تیرے کیا ہاتھ آیا ہے. کہاں ڈھونڈے علی اصغر کو مادر کی طرف جائے. اندھیری رات ہے بے شیر نے جنگل بسایا ہے. جگر پر ہاتھ رکھ کر شاہ دوڑے ہیں سوئے میدان. جگر پر ہاتھ رکھ کر شاہ دوڑے ہیں سوئے میدان. سینہ کھا کر علی اکبر نے بابا کو بلایا ہے. صدا زہرا کی آتی تھی اٹھو غازی سہارا دو. میرے بیٹے نے تنہا لاشائے اکبر اٹھایا ہے. سکینہ روئی ہے شاید تماچے شیر نے مارے. بدل کر کروٹیں غازی کا لاشا تھر تھرایا ہے. ہزاروں قاتلوں کے درمیان، ہزاروں قاتلوں کے درمیان زہرا کا آیا ہے. قیامت بن کے دن
عاشور کا زینب پہ آیا ہے. صلوات محمد وآل محمد. خواتین و حضرات، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج کے پروگرام کے مطابق 11:15 بجے سے تقریباً 12 بجے تک یہ سوز و سلام کا سلسلہ جاری رہے گا. جو لوگ اردو میں پڑھنا چاہتے ہیں یا انگریزی میں پڑھنا چاہتے ہیں وہ تشریف لائیں، یہاں پر کو پڑھنے کا موقع ملے گا. 12 بجے انگریزی کی مجلس شروع ہوگی، جس کے بعد تو مجلس کے اختتام پر نماز ظہرین ہوگی اور نماز ظہرین کے فوراً بعد اردو کی مجلس ہوگی. اب میں زحمت دوں گا محمد مکنوجیہ کو سلام پیش کریں گے، اور جن صاحب کو بھی پڑھنا ہے برائے کرم یہاں ممبر کے قریب تشریف لے آئیں. صلو علی محمد وعلی محمد. غربت میں قتل ہو گیا مظلوم بے وطن، میں بھائی بھائی کہتی تھی لاشا بہن بہن، تیروں پہ تھا رکھا ہوا لاشا حسین کا، ڈوبا ہوا لہو میں تھا کرتا حسین کا، آواز تھی حسین کی بہنا کفن کفن، میں بھائی بھائی کہتی تھی لاشا بہن بہن. ایک دل پہ داغ میں نے بہتے اٹھا لیے، کچھ داغ میں نے قلب کے اندر چھپا لیے، چھپتے نہیں چھپانے سے داغ رسن رسن، میں بھائی بھائی کہتی تھی لاشا بہن بہن. دیکھا ہے بابا میں نے جو منظر بتاؤں کیا، نیزے پہ تھا رکھا ہوا سر ہر شہید کا، گوروں کے دوڑنے سے تھا ٹکرے بدن بدن، میں بھائی بھائی کہتی تھی لاشا بہن بہن. قاسم کی لاش لائے تھے دامن میں شاہدی، صحرے سے بے نیاز تھی نوشاہ کی جبین، ایک شب کی رہ نہ پائی نہ جس کی دلہن دلہن، میں بھائی بھائی کہتی تھی لاشا بہن بہن. برچھی کا لے جائے علی اکبر میں جب لگی، بابا کو دی صدا کبھی آواز مجھ کو دی، کہتا تھا سینہ تھام کے اماں چبھن چبھن، میں بھائی بھائی کہتی تھی لاشا بہن بہن. آئی نہ راس دو گھڑی پردیس کی فضا، کنبہ شہید ہو گیا میرا گھر اجڑ گیا، پردیس
دیس دیس غیر کا اپنا وطن وطن میں بھائی بھائی کہتی تھی لاشا بہن بہن غربت میں قتل ہو گیا مظلوم بے وطن میں بھائی بھائی کہتی تھی لاشا بہن بہن سوات صلی اللہ محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اور اب میں زحمت دوں گا افسر کرمانی صاحب کو سلام پیش کریں. صلوات. الوداع 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 الوداع. خیمے میں آ کے شاہ نے جب الوداع کہا کوہرام مچ گیا کوہرام مچ گیا. خیمے میں آ کے شاہ نے جب الوداع کہا کوہرام مچ گیا کوہرام مچ گیا. تھا جس کا انتظار وہ ساتھ قریب ہے دن ڈھل رہا ہے شام مصیبت قریب ہے. کچھ دیر کی ہے بات قیامت قریب ہے. زینب غریب بھائی کی رخصت قریب ہے. یہ کہہ کے مانگا ماں کا جو کرتا پھٹا ہوا کوہرام مچ گیا کوہرام مچ گیا. کچھ دور ہٹ کے خیمے میں بولے شہ زمان زحمت نہ ہو تو بازو بڑھاؤ ذرا بہن میں بوسے لوں وہاں کے بندھے گی جہاں رسن. بازو بڑھا کے روتی تھی ہمشیر خستتاً. بھائی بہن کے بازو کو جب چومنے لگا کوہرام مچ گیا کوہرام مچ گیا. بیٹی سے پھر یہ کہنے لگا شاہ خستہ کام رہنا پھوپھی کے ساتھ رکھے گی تیرا خیال. غربت ہے پھوپھی کو نہ کرنا کوئی سوال ورنہ تیرے پدر کو بہت ہوئے گا ملال. پھر سر پہ ہاتھ رکھ کے جو دینے لگے دعا کوہرام مچ گیا کوہرام مچ گیا. خیمے میں آ کے شاہ نے جب الوداع کہا خیمے سے باہر آئے جو سلطان کربلا سر کو جھکا کے روتا تھا خود اسپِ باوفا. اب کس طرح سوار ہو زہرا کا لاڈلا تنہائی کے سوا کوئی آور نہیں بچا. پھر سوئے نہر دیکھ کے غازی کو دی صدا کوہرام مچ گیا کوہرام مچ گیا. خیمے میں آ کے شاہ نے جب الوداع کہا کوہرام
کوہرام مچ گیا، کوہرام مچ گیا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد بجل فرجہم۔ وجہل موسوی صاحب ایک سلام پیش کریں۔ خواتین و حضرات، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج روز عاشور ہے اور آج کا دن اسی بات کا متقاضی ہے کہ پورے وقت یہی عبادت کی جائے اور مولا حسین کو کے غم کو ہم اسی طرح سے تازہ کریں جو ہماری روایت ہے۔ صلوات گرم ریتی پہ میں گرتا ہوں، سنبھالو اماں۔ گرم ریتی پہ میں گرتا ہوں، سنبھالو اماں۔ عصر عاشور تھا، شبیر تھے، تنہائی تھی۔ ماہ زہرا پہ گھٹا ظلم کی جب چھائی تھی، شے کو جب نو کے سناسو اے زمین لائی تھی۔ گرتے گرتے لب زخمی پہ صدا آئی تھی، گرم ریتی پہ میں گرتا ہوں، سنبھالو اماں۔ لٹ گیا ہوں میں کسی کی بھی مجھے آس نہیں، قتل سب ہو گئے اب کوئی میرے پاس نہیں۔ میرا قاسم نہیں، اکبر نہیں، عباس نہیں۔ تم مجھے آ کے کلیجے سے لگا لو اماں۔ گرم ریتی پہ میں گرتا ہوں، سنبھالو اماں۔ میں جو گھوڑے سے گروں تم مجھے تسکین دینا، پیار کرنا میری ہمت کو دعائیں دینا، ڈال کر باہیں گلے میں مجھے لپٹا لینا۔ ہاں دم زب ہاں مگر ہاتھ ہٹا لو اماں۔ گرم ریتی پہ میں گرتا ہوں، سنبھالو اماں۔ اب کوئی دم میں میرے حلق پہ خنجر ہوگا، اور سینے پہ میرے شمر ستمگر ہوگا۔ خون کا ہوگا کفن، خاک کا بستر ہوگا۔ آخری ناز یہ بیٹے کا اٹھا لو
اماں گرم ریتی پہ میں گرتا ہوں سنبھالو اماں. قمر صاحب ایک سلام پیش کریں. بر محمد و آل محمد بلند تر صلوات. چند رباعیاں ہیں. اے بار خدا نوح سناتا پھرتا، اے بار خدا نوح سناتا پھرتا، تا روز جزا اشک بہاتا پھرتا، اور امداد نہ کرتے جو ترس کھا کے حسین، اسلام تیرا ٹھوکریں کھاتا پھرتا. درود. ہاتھوں میں لیے چادر زینب کی ترازو، ہاتھوں میں لیے چادر زینب کی ترازو، اکبر کی جوانی سے تجھے تول لیا ہے، اور اب اور کہاں جائے گی اے شوکت اسلام، شبیر نے سر دے کے تجھے مول لیا ہے. درود. صلی اللہ محمد و محمد بجل فرج. انسان ہیں کہ سبط نبی کا نقش مٹایا نہ جائے گا، سبط نبی کا نقش مٹایا نہ جائے گا، اور ہم سے غم حسین بھلایا نہ جائے گا. اب مجھ کو خبر ملی ہے شہ مشرقین سے، مجھ کو خبر ملی ہے شہ مشرقین سے، ذرے کو آفتاب بنایا نہ جائے گا. اور اس کربل اور کوفے کی اس زمین، کوفے میں آپ مجھ کو خبر ملی ہے شہ مشرقین سے، ذرے کو آفتاب بنایا نہ جائے گا. اور سن لیں میری طرف سے یزیدان عصر نو، سن لیں میری طرف سے یزیدان عصر نو، نام حسین ان سے جھکایا نہ جائے گا. درود پڑھ لو. اور جب وقت آخر بعد شہادت امام حسین ذوالجناح خبر لے کے خیمے میں آیا ہے، تو اس کی یہ ہے کہ ٹکرا کے سر کو خاک پہ بولا یہ راہوار، ٹکرا کے سر کو خاک پہ بولا یہ راہوار، میں بے سوار ہو گیا مارا گیا سوار. اور کیا پوچھتے ہو بے کسیے شاہ نامدار، کیا پوچھتے ہو بے کشیے شاہ نامدار، جب کھائے زخم 950 1000. ارے اس وقت تمہارے مولا کو غش آیا زین پر، اس وقت تمہارے مولا کو غش آیا زین پر، مجھ سے کہا کہ ٹیک دے گھٹنے زمین پر. پر محمد و آل محمد. میں معذرت خواہ ہوں، میں اصل میں بار بار کہتا رہا کہ جن لوگوں کو پڑھنا ہے وہ تشریف لائیں، لیکن جو لوگ بہت دیر میں آئے ہیں میں اگر ان کو اکوموڈیٹ نہ کر سکوں تو میری طرف سے معذرت، اور اب میں زحمت دوں گا ڈاکٹر جواد حسنین کو. یہ وہ لوگ ہیں جن کے نام پیسے آ گئے تھے میرے پاس. Salawat. I will say a few ash'ar, the tribute of to Hazrat Imam Hussain alayhi salam by Allama Iqbal, who is known in the Persian speaking circles and Iran
as Iqbal Lahori. Salawat. Before I recite Allama Iqbal's, I will take a moment to give you the poetic inspiration of Allama Iqbal regarding tribute by Khwaja Muinuddin Chishti Ajmeri. Shah ast Hussain, Padshah ast Hussain, Deen ast Hussain, Deen Panah ast Hussain, Sardad nadad dast dar dast Yazid, Hakka ke binae la ilaha ast Hussain. Salawat. امام عاشقاں پورے بطول، امام عاشقاں پورے بطول، سرو آزاد زبستان رسول، اللہ اللہ بائے بسم اللہ پدر، اللہ اللہ بائے بسم اللہ پدر، معنی ذبح عظیم آمد بسر، بہریاں شہزادہ خیر الملل، بہریاں شہزادہ خیر الملل، دوش ختم المرسلین ملجمل، سرخ رو عشق غیور از خون او، سرخ رو عشق غیور از خون او، سرخی این مصرع از مضمون او. صلوات. موسیٰ و فرعون و شبیر و یزید، موسیٰ و فرعون و شبیر و یزید، این دو قوت از حیات آمد پدید، زندہ حق از قوت شبیری است، زندہ حق از قوت شبیری است، باطل آخر دوغ حسرت میری است، چون خلافت رشتہ از قرآن گسیخت، چون خلافت رشتہ از قرآن گسیخت، حریت را زہر اندر کام ریخت، بر زمین کربلا بارید و رفت، بر زمین کربلا بارید و رفت، لالا در ویرانها کارید و رفت، تا قیامت قطع استبداد کرد، تا قیامت قطع استبداد کرد، موج خون او چمن ایجاد کرد، بحر حق در خاک و خون غلطیده است، بحر حق در خاک و خون غلطیده است، پس بنای لا اله گردیده است. صلوات. مدعایش سلطنت بودی اگر، مدعایش سلطنت بودی اگر، خود نکردی با چنی سامان سفر، دشمنان چون ریگ صحرا لا تعد، دوستان او به یزدان هم عدد، سر ابراهیم و اسماعیل بود، سر ابراهیم و اسماعیل بود، یونیان و اجمال را تفضیل بود، عزم او چو کوهساران استوار، عزم او چو کوهساران استوار، پایدار و تند سیر و کامگار، ما سوی الله را مسلمان بنده نیست، ما سوی الله را مسلمان بنده نیست، پیش فرعون سرش افگنده نیست، خون او تفسیر این اصرار کرد، خون او تفسیر این اصرار کرد، ملت خوابیده را بیدار کرد، نقش الا الله بر صحرا نوشت، نقش الا الله بر صحرا نوشت، سطر عنوان نجات ما نوشت، رمز قرآن از حسین آموختیم، رمز قرآن از حسین آموختیم، ذاتش او شعله ها اندوختیم، شوکت شام و فر بغداد رفت، شوکت شام و فر بغداد رفت،
سطوت غرناط از هم یاد رفت. تار ما از زخماش لرزان هنوز، تار ما از زخماش لرزان هنوز، زنده از تکبیر او ایمان هنوز. ای صبا ای پیک دور افتاد گام، ای صبا ای پیک دور افتاد گام. اشک ما بر خاک پاک او رسان، اشک ما بر خاک پاک او رسان. سلوات. اچھا نقوی صاحب آئیے. صلوات. جب ہوئی ظہر طلعت قتل سپاہے شبیر، جب ہوئی ظہر طلعت قتل سپاہے شبیر، غیر اصغر نہ رہا نور نگاہ شبیر، تھی فقط روح علی پوش تو پناہ شبیر، حق سے کہتا تھا کہ تو رہیو گواہ شبیر، سر فدا کر کے شریک شہداء ہوتا ہوں آج میں تیری امانت سے، ادا ہوتا ہوں، اب نہ قاسم میرا باقی ہے نہ اکبر باقی، نے علمدار سلامت ہے نہ لشکر باقی، بھانجے ہے نہ بھتیجے نہ برادر باقی، اب تو بس سر میرا باقی ہے اور اصغر باقی، قتل اصغر ہو میرا سر بھی جدا ہو جاوے اس امانت سے بھی شبیر، ادا ہو جاوے یا خدا تجھ پہ میں صدقے میرا لشکر بھی نثار، دل فدا جان فدا روح
میرا گھر بھی نثار، علی اکبر بھی نثار، اور علی اصغر بھی نثار، تجھ پہ باقر بھی نثار، اور دل مضطر بھی نثار، میں نے جو کچھ تیری سرکار سے پایا مولا، سب تیری راہ میں خوش ہو کہ لٹایا مولا، وہ کلیجے پہ دھرے ہاتھ پڑے ہیں اکبر، ہے وہ عباس دلاور، وہ حسن کا دلبر، ایک ایک پیارے کو قربان کیا گن گن کر، کی امانت میں خیانت نہ ذرائع خابر، تو نے دولت تھی جو مجھ خاک نشی کو سونپی، وہ امانت تیرے بندے نے زمین کو سونپی، جب ہوئی ظہر تلک قتل سپاہی شبیر، صلوات اللہ صلوات پر محمد والے محمد۔ زیادہ زحمت کیجیے، آپ آگے تشریف لائیں، اس لیے پیچھے بہت لوگ ہو گئے ہیں، آگے بہت جگہ ہے اور لوگ آ رہے ہیں، ذرا اٹھیے اپنی جگہوں سے صلوات پڑھتے ہوئے تشریف لائیں آگے۔ قبلہ یہاں تشریف فرما ہے جناب ہمارے مولانا جو مجلس پڑھیں گے انگریزی کی، آپ اور ذرا آگے تشریف لائیں، اور امجد صابر صاحب سے میں درخواست کروں گا کہ آ جائیں، اب انگریزی کی مجلس کا وقت ہے، امجد صابر صاحب ٹیک اوور کریں گے یہاں سے، یہاں تشریف لے آئیں وہ۔ صلوات پر محمد والے محمد۔ Inshallah, we'll start the English Majlis now. I'd like to request those that are in the middle hall and those outside to kindly make their way in. And please kindly move up as much as you can, as we're expecting a full house. Inshallah, we want to leave some space for those who are outside and those who are the latecomers, inshallah. Now we'd like to have Hadith Kisa. We'd like to have Brother Mustafa come up and read Hadith Kisa. Salawat par Muhammad wa ali Muhammad. صلوات اللهم صل على محمد وآل Muhammad. Bismillahir Rahmanir Rahim. In the name of Allah, the All Merciful, the All Compassionate.
Fatima Zahra, the daughter of the Prophet, peace be on him, is to have thus related an event. My father, the Prophet of Allah, came to my house one day and said to me, "Peace be on you, Fatima." I replied, "And upon you be peace." Then he said, "I feel a weakness in my body." I said, "Allah protects you from weakness, father." He said, "Fatima, please bring the Yemeni cloak and cover me with it." So I brought the Yemeni cloak and covered him with it. Then I looked at him and saw that his face was shining like a full moon with its glory and splendor. Salli ala Muhammad wa ala Muhammad. After a while, my son Hassan came in and said, "Peace be on you, mother." I replied, "And upon you peace, O light of my eyes and the delight of my heart." He then said, "Mother, I smell a fragrance so sweet and so pure as that of my grandfather, the Prophet of Allah." I replied, "Yes, your grandfather is lying underneath the cloak." Hassan went near the cloak and said, "Peace be on you, my grandfather, the Prophet of Allah. May I enter the cloak with you?" He replied, "And upon you peace, my son and the master of my fountain. You are given the permission to enter." So Hassan entered the cloak with them. Allahumma salli ala Muhammad wa Muhammad. After a while, my son Hussein came in and said, "Peace be on you, mother." I replied, "And upon you peace, O light of my eyes and the delight of my heart." He then said, "Mother, I smell a sweet fragrance like that of my grandfather, the Prophet of Allah." I replied, "Yes, your grandfather and your brother are lying underneath the cloak." Hussein stepped towards the cloak and said, "Peace be on you, my grandfather, the chosen of Allah. May I enter the cloak with you?" He replied, "And upon you peace, my son and the interceder of my followers. You are given the permission to enter." So Hussein entered the cloak with them. After a while, Abul Hasan Ali ibn Abi Talib came in and said, "Peace be on you, O daughter of the Prophet of Allah." I replied, "And upon you peace, O father of Hassan, the commander of the faithful." He then said, "Fatima, I smell a sweet fragrance like that of my brother, the Prophet of Allah." I replied, "Yes, he is underneath the cloak with your two sons." So Ali went near the cloak and said, "Peace be on you, Prophet of Allah. May I enter the cloak with you?" He replied, "And upon you peace, my brother, my legatee, my successor, my standard bearer. You are given the permission to enter." So Ali entered the cloak with them. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Then I stepped forward and said, "Peace be on you, O my father, O Prophet of Allah. May I enter the cloak with you?" He replied, "And upon you peace, my daughter, O part of myself. You were given the permission to enter." So I entered the cloak with them. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Getting together underneath the cloak, my father, the Prophet of Allah, held his two ends of the cloak and raised his right hand towards the heavens and prayed, "O Allah, these are the people of my household, the Ahlul Bayt. They are my confidants and my supporters. Their flesh is my flesh and their blood is my blood. Whoever hurts them hurts me too. Whoever displeases them displeases me too. I am at war with those at war with them, and I am at peace with those at peace with them. I am the enemy of their enemies, and I am the friend of their friends. They are from me, and I am from them. O Allah, bestow your blessings, benevolence, forgiveness, your pleasure upon me and upon them, and remove impurity from them, and keep them thoroughly pure." Then the Lord Almighty Allah said, "O my angels, O residents of my heavens, verily I have not created the erected sky, the stretched earth, the illuminated moon, the bright sun, the rotating planets, the flowing seas, and the sailing ships, but for the love of these five lying underneath the cloak." Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Jibreel, the trusted angel, asked, "Who are underneath the cloak?" The Almighty answered, "They are the household of the Prophet and the assets of prophethood. They are Fatima, her father, her husband, and her two sons." Jibreel said, "O Lord, may I fly to earth to be the sixth of them?" Allah replied, "Yes, you are given the permission to enter." Jibreel, the trusted, landed near them and said,
Peace be on you, O Prophet of Allah. The All-Highest conveys his peace on you and his greetings and says, By my honor and glory, O my angels, O residents of my heavens, verily I have not created the erected sky, the stretched earth, the illuminated moon, the bright sun, the rotating planets, the flowing seas, and the sailing ships, but for your sake and love. God has given me the permission to enter the cloak with you. May I join you, O Prophet of Allah? The Prophet replied, And peace be on you, O trusted bearer of Allah's revelations. You are granted the permission. So Jibreel entered the cloak with us and said to my father, Allah sends his revelations to you. Verily, Allah's desire is to remove blemish from you. O people of the household, the Ahlul Bayt, and purify you with the perfect purification. Then Ali said to my father, O Prophet of Allah, tell me, what significance has Allah given for getting underneath this cloak? The Prophet replied, By him who rightfully appointed me a prophet and chose me a messenger for the salvation of mankind. Whenever and wherever an assembly of our followers and friends mention this event, Allah will bestow on them his blessings and mercy. Angels will encircle them, asking Allah the remission of their sins until the assembly disperses. So Ali said, Verily by the Lord of the Kaaba, we and our followers are the winners. Then my father replied, By him who rightfully appointed me a prophet and chose me a messenger for the salvation of mankind. Whenever and wherever an assembly of our followers and friends mention this event, there shall remain none grieved, but Allah will remove his grief. There shall remain none distressed, but Allah will dispel his distress. There shall remain none wish-seeker, but Allah will grant his wish. Ali happily said, Verily by the Lord of the Kaaba, we and our followers are the winners and the blessed in this world and the next. Salawat. Next, I'd like to request Brother Asghar to come up and read a small poem for us. Salawat pa Muhammad wa ali Muhammad. I'll be reading a poem called, labeled as The Heart of Karbala. When the night finally fell on Layla, shrouding her on its hold, Layla felt her breath escape, lungs strangling in her throat. She prayed the night to pass slow, begged dawn not to arrive. For as long as night remained, her son would stay alive. Beside her she heard Rabab soothing Asghar as he slept, her hands shaking as she touched the tender skin of his neck. Muhammad shivered in Zainab's arms as On rested his head on her knee, and as she prepared her sons for death, Layla watched Zainab become Ali. Abbas trailed from tent to tent, leaving courage in his wake. For when she saw her son trailing, Layla's shoulders began to shake. He caught her mother's glance, coming to knee before her, and Layla passed her hand over his head, her beloved Ali Akbar. Her Akbar would never be wed, from whom she would never become whole. Her Akbar would never return home, for whom she would never see grow old. She would leave him, she would know, lying on this burning desert sand, her boy's head covered in dirt, blood matting this desolate land. Maybe they would leave him alone, seeing Rasul in his gaze, but Layla thought of Fatima and how she would have to face. Akbar's blood would have to sleep these lands for Islam to remain, and Layla willed for her death to simulate her before the marrow came. Death did come for Layla when she finally said goodbye and killed her mercilessly by keeping her alive. For she died when she held Akbar for the last time. She died as she watched him stride outside. She died as he picked up his sword and mounted
the horse, she died as the battlefield consumed him, and she could not see him no more. For Layla's entire world was sent to die. She raised her hands in hopes to see him one last time. Her tears ran raw, knees collapsing as she went to kneel. She prayed to the one who had given Yaqub back his Yusuf, Hajra, her Ismail. When she looked, she saw her prayer standing in front of her eyes mending and breaking all at once, certain that she could not say goodbye, for he left now that there was no one to protect Zainab's Rida, but she knew that she had to go for her son, for above the son of Fatima. And Akbar made it to the battlefield. Every step he took shadowed by Hussein, his back already broken under the weight of Abbas's cry, and now Akbar's death would bury him alive. The morn of Ashur has borne testimony to Ali Akbar's last adhan, and his voice filled to the sky, heartbreak that ripped through the Maidan. Karbala was frantic as it tried to eternalize his words into the sand, and then that mercy was granted to the blood-torn land. But now Karbala has a different sort of cry. The ran blood cold and the wrong fraud dry. Hussein lurched forth, feeling that his arms as he stumbled forward to answer Akbar's last salam. The desert floor frankly shifted to make the way forward Hussein as he crawled his knees, desperate to reach his Nur-e-Alim. Hussein would have lifted the Khaybar with ease, but the young son's clasp brought him to his knees. Karbala refused to hold Akbar, the sands sealing in the wind. This young man looked too much like his prophet. The desert could not bury him, but Akbar's blood would forever run cold through the Karbala's battle veins, and the father that bore the son's corpse across the wildered plains. It would remember how Hussein asked Fizat to prepare Zainab's heart, and how Zainab's cries had ripped the skies apart. Karbala would bear the witness that Hussein had truly laid his entire soul by Allah's feet, and that Akbar's heart for Hussein's message needed to be complete. Salat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Next, I'd like to request Dr. Gulab Abbas to come up for a short poem. Salawat ala Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Muhammad wa ali Muhammad, bulantar salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. 1400 years ago, Imam Hussein called us. You and me were not there in Karbala, and the call was, Hal min nasirin yansurna. Is there someone who will come for our help? What that call means today for you and me? Hal min nasirin yansurna. Is there someone who will come for our help? We answer your call, Labbaika ya Hussein, Labbaika ya Hussein. Please say with me together. Labbaika ya Hussein, Labbaika ya Hussein. We will rise against tyranny and injustice. We will rise against tyranny and injustice. Your legacy will sustain. We answer your call. Labbaika ya Hussein, Labbaika ya Hussein. Nothing can hold us, nothing can hold us, not the chain, not the pain. We answer your call, Labbaika ya Hussein, Labbaika ya Hussein. The divine mission of Hussein, the divine mission of Hussein, the justice, the truth, the freedom will remain. We answer your call, Labbaika ya Hussein. Labbaika ya Hussein.
Your followers will live with dignity and honor. Your followers will live with dignity and honor. Humiliation will be rejected again and again. We answer your call. Labbaika ya Hussein. Labbaika ya Hussein. The journey of Amr bil Maruf wa Nahi anil Munkar will never stop. The journey of Amr bil Maruf wa Nahi anil Munkar will never stop. Till the day of judgment, we will run your campaign. We answer your call. Labbaika ya Hussein. Karbala will be alive forever. Karbala will be alive forever. Millions will march regardless all threats. No day like your day, Hussein. We answer your call. Labbaika ya Hussein. Labbaika ya Hussein. Muhammad wa Ali Muhammad Blantar Salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Again, I kindly request all of you to kindly move forward, as we have so many people outside and waiting to come into the hall. So please move forward as much as you can before we start the majlis. Kindly put your cell phones on silent if you can, and so we don't disturb the majlis. And just want to give, there's an overflow in the basement for the sisters, for those who need it, with their young children. Just a quick reminder for the schedule for today, for the remainder of the day. And inshallah, immediately after the majlis, we'll have salat, and then we'll have the Urdu majlis after that, then matam, and then Faka Shikni. Then we'll go to the graveyard, we'll have the graveyard majlis, and then back here, at Idara Jafia for the Maghrib and Isha Salat. And then we'll have the Shamia Gariba majlis in English, as well as in Urdu. So that's the quick schedule for the remainder of the day, inshallah. After today, the next majlis for Maulana Asad Jafri will be on Wednesday night, the Soyam majlis, inshallah. So now without further ado, I'd like to request Maulana to take the member. Salawat for Muhammad wa ali Muhammad. Salli ala Muhammad wa ali Muhammad. I've been asked to remind all of you, inshallah, those who are here for many years at Adara, you know, and for those who are new this year, to please make sure that there's no video taken either on your camera or any other means for the matam, be it inside the hall or outside, inshallah. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا لله وإنا إليه راجعون. We send our condolences to the mother of Hussein, Fatima Zahra, on the arrival of the day of Ashura and the shahadat of her beloved son, Imam Hussein. We send our condolences to Imam al-Zamana, who right now is crying tears of blood on the plains of Karbala on the day of the shahadat of his Jar Hussein. That same Imam that in Ziyat al-Nahiya, he says that if I was there on the day of Ashura, I would protect Hussein from the shower of arrows. I would sacrifice my blood for his blood. I would sacrifice my children for his children.
when my Mawla and Mazloom Imam was done burying his 6-month-old Ali Asghar, him and Zainab went to the tent of Imam Sajjad. Imam Sajjad was in and out of consciousness. When my Mazloom Imam went to wake up Imam Sajjad, some maqatil say that Imam Sajjad looked at his father and perhaps couldn't recognize his father. His back was bent, his beard with the blood of Ali Asghar, hundreds of wounds up and down the body of Hussein. Imam Sajjad opens his eyes, says, Baba, Aina Ali Akbar, Baba. He says, Ya Bunayya qad qutil, he's been killed. He says, Baba, Aina Abul Fazl al-Abbas. Where is Abul Fazl al-Abbas? How could you be in this state when Ali Akbar is there, Abbas is there? He says, my son, there's no other men left in this army except for me and you. At that moment now, Imam Sajjad says to Zainab, Pupi Amma, give me my asa, give me my sword. Why do you want your asa and why do you want your sword? I need my asa to help me up. I need my sword to defend my father. Imam Hussein says, no, Ya Bunayya, this is my Ashura. Your Ashura is coming. There'll come a moment now where you'll take the women from Karbala to Kufa, Kufa to Sham. When somebody asked Imam Sajjad what was the most difficult time in all of this, he said, Sham, Sham. Imam Hussein bids farewell to Imam Sajjad, gives him the amanat of imamat, that from tomorrow now you are this deen's imam. My Mazloom Imam then comes out, stands there facing the Maidan of Karbala. The Maqta said that he looks to his right and he looks to his left and he sees nobody around him. And that's when my Mazloom Imam, please understand the Mazloomiyat of Imam Hussein today. He's completely, absolutely tanha and alone today. He says, Ya Habib, Ya Muslim, Ya Zuhair ibn Qayn, your Mawla is calling you. You're not responding. Hada Nisa Rasulullah. These are the women of Rasulullah. They need you all to protect them. At that moment inside the khayma of the women, you can hear the sounds of crying. Imam Hussein makes his way towards the khayma of the women. Oh Rabab, oh Kulthum, Ya Zainab, Ya Sakina, Ya Ruqayya, I'm leaving you to the protection of Allah. When Imam Hussein says to Fizza, Fizza, when we arrived in Karbala, I gave you my old libas, my old clothing. Where is that? I need that from you. When Zainab heard that Hussein is asking for that kohana libas, that old clothing, she realized that time now has come that Bhaiya has to give his life on the day of Ashura. Because Imam Hussein now would put on this old clothing that he had. He'd rip it in certain places that maybe, just maybe, if they saw my ripped clothing, they wouldn't take the clothing off of my back. As Imam Hussein leaves the khayma and walks towards his Zul Janah,
he could hear a voice from behind him. Mahlan mahla, yabna Zahra. Slow down, O son of Zahra. He looks behind him. There, standing in front of him, is Zainab bint Ali. These are two that saw Rasulullah pass away. These are two that saw the sword of Ibn Muljim now killed their father. These are two that saw the door crush the ribs of their mother. Baby Zainab says to Imam Hussein, Bhaiya, Amma told me that when my Hussein is about to enter the Maidan of Karbala, give him my amanat. What is your amanat, Shehzadi? That amanat, now she moves forward, Zainab. She opens the buttons of Hussein. She kisses the forehead. She kisses the neck. And she kisses the chest. Amma told me that tell my son Hussein that when somebody throws a rock at his forehead, my kiss is on that forehead. When the horses trample the chest of Hussein, I am there with him. When Shimar bin Zuljoshin, I am there with him. May Allah accept your tears. May Allah accept your tears. Imam Hussein now moves forward. There's no one there to mount him on his horse. Every other Shaheed, Hussein was there to mount him on his horse. My Gharib Imam now about to mount his horse. Zainab moves forward. Bhaiya, I will mount you on the horse. Some riwayat say that she put her hand out and he put his foot in her hand. Some maqtas say she put her knee out and he stepped on her knee and got onto the Zuljana. Now he's ready to move into the Maidan of Karbala, but his Zuljana would not move. My father's in the audience. Open up your hearts. Hey Zuljana, I know you're tired. Just drop me to the Maidan of Karbala. The Zuljana would not move. Imam Hussein would plead with the Zuljana. One last zahmat, one last zahmat. Just drop me there and you're free. And then the Zuljana, the Makta says, drops his head down, a tear dropping from his face, almost as if to tell Imam Hussein, Mawla, I'm with you every step of the way. I'm not tired. I'll do whatever you say. But your 4-year-old Sakina is holding my leg. Imam Hussein gets off the Zuljana, grabs his 4-year-old, hugs her very tightly. Baba, is it time for you to go? It's time for me to go, Sakina. Be patient. And then she asks a heartbreaking question. My father's in the audience. Sakina says, Baba, I want to go back to Medina, Baba. Why can't I go back to Medina, Baba? If your daughters ask you, Baba, I want to go home, Baba. I want to go home, Baba. The next time you see your father, Sakina, in the Zindan of Sham, may Allah give you ajr for every tear you shed. May Allah protect your homes. May Allah give you no gham besides the gham of Ali Muhammad, inshallah. Now Hussein is ready to fight. Hussein stands on the Zuljana, addressing the army in front of him. Do you not know who I am, he asks. Was I a Muslim or was I an oppressive imam to you? Do you not know that I am the grandson of your holy prophet? Do you not know I am the son of Ali?
do you not know that I'm the son of Fatima? And they all said, we know who you are. We know exactly your lineage. Then why do you want to kill me, he says. We want to take revenge for what your father did to our fathers in Badr, they say. If you are adamant about fighting me, then be prepared to fight me. Hamid ibn Muslim was a narrator on the day of Ashura. He narrates that the way Hussein fought on the day of Ashura, I've never seen a man fight like that in my life, he says. A man who was hungry, who was thirsty, who was broken, who was scarred, who was bloody, but he fought like a warrior. And one by one, whoever would come, Imam Hussein would finish them. Imam Hussein would finish them. One by one, line by line. This is the son of Haidar al-Karrar. He would finish them. And as he would kill every individual, he would tell them that you killed my Ali Akbar, you killed my Qasim, you killed my Abbas, you killed my owner Muhammad. And one by one now, they realize they can't beat Hussein until someone says, what? Attack the tents where the women are. That's when Imam Hussein stops the battle and goes back towards the khayma. If you're not going to be men of God, be free individuals. These are women. Your battle is with me. He protects the tent. And there comes a moment while he's at that tent, an arrow now is shot towards the tent. Umar bin Saad now tells his army, you can't beat this man one-on-one. You can't beat this man line by line. We must do what? We must surround him. We must move together as a group. One Hussein, 30,000 enemies. Imam Hussein now enters the Maidan of Karbala. My Muslim Imam is tired. It's Asri Ashur, the sun of the heat of the desert now. So he begins to fight. But now they slowly but surely now move their way towards Imam Hussein now. And now they begin to throw whatever they can at Imam Hussein. Those who had stones would throw stones. Those who had spears would throw spears. But again, that's what Umar ibn Saad says. Hurmala, begin to share the man with arrows. Arrows came towards Imam Hussein. One arrow hit his shoulder, he took it out. One arrow hit his leg, he took it out. One arrow hit his forehead, he took it out. Hurmala dips his arrow in poison, shoots it at Hussein, it strikes his chest. Now Imam Hussein begins to fall from his Uljana. These last few minutes are very difficult for me to recite and for you to hear. And I ask Imam Zamana to please forgive me. Please forgive me. I don't mean any disrespect. As Imam Hussein now falls on the Zamin of Karbala, the enemy now begins to close in on Hussein now. But nobody has the courage to come and finish the man off. He's in and out of consciousness, blood everywhere. At that moment, Abdullah ibn Hassan, the son of Imam Mujtaba, runs from the khayma, protecting his chacha. There's nobody there. 11 years old. Hurmala, his arrow strikes the boy. Umar ibn Saad says to his army, what are you waiting for? Close in and finish the man off. But nobody could dare do it. That's when the poet says, and please accept my apology. He says, Zainab ran and Shimmer ran. Zainab ran to Dil Zainabiyah. Shimmer ran to Hussein. Zainab is on Dil Zainabiyah. Umar ibn Saad, Hada Hussein. This is Hussein. Umar ibn Saad
says, Shimmer, finish the man off. That's when Shimmer bin Dhul-Joshin, La'natullah alayh, grabs his dagger, approaches Hussein, begins to stab my Mawla. And then the Maqtal says, Jalisu ala Sadr al-Hussein. He's now on the chest of Hussein. Thousands and thousands of enemies watching. Shimmer bin Dhul-Joshin grabs the Muqaddas beard of Hussein. Hussein's dry throat, Shimmer's dry khanjar 13 times. The ground began to shake. The sky became black. There could be a voice amongst the darkness that could be heard. قَدْ قُتِلَ حُسَيْنِ بِكَرْبَلَا. The Zuljana goes back to the Khayma. All the women come out. They don't see Hussein. They understand. Bibi Sakina comes out of the Khayma, sees the Zuljana, wraps her arms around the neck of the Zuljana. Hey, Zuljana of my Baba, just answer me one question. When they killed my father, did they give him a drop of water or not? Can you hear it loud and clear? The call of Sayyid al-Shuhada. Hal min nasir yansuruna. Hal min nasir yansuruna. Can you hear it loud and clear? The call of Sayyid al-Shuhada. Hal min nasir yansurna. Hal min nasir yansurna. On the day of Ashura, from that land of Karbala, hal min nasir yansurna. Nasir yansurna. Battered and surrounded by the likes of Shimr al-Hurmala. Al min nasir yansurna. Al min nasir yansurna. Hurt and thirsty yet his cry reaches everyone near and far. Al min nasir yansurna. Nasir yansurna. Hurt and thirsty yet
is everyone near and far. Hal min nasir yansurna, hal min nasir yansurna. There is no Qasim or Akbar or no Muhammad Abdullah. There is no Abbas or no Muslim ibn al-Sijah. There is no Qasim or Akbar or no Muhammad Abdullah. There is no Abbas or no Muslim ibn al-Sijah. Hal min nasir yansurna, hal min nasir yansurna, hal min nasir yansurna, hal min nasir yansurna. We wish we were there to say labbaik ya bana Rasulullah. We wish we could have responded to your call of Ashura. We wish we were there to say labbaik ya bana Rasulullah. We wish we could have responded to your call of Ashura. Hal min nasir yansurna, hal min nasir yansurna, hal min nasir yansurna, hal min nasir yansurna. 1400 years it's been, still it feels like yesterday. Your husband still resonates in the minds of your Shia. 1400 years it's been, still it feels like yesterday. Your husband still resonates in the minds of your Shia. Hal min nasir yansurna, hal min nasir yansurna, hal min nasir yansurna, hal min nasir yansurna. We will be your messengers, we will propagate your name, we will spread the light of justice through the power of your flame. We will be your messengers, we will propagate your name, we will spread the light of justice through the power of your flame. If we want to be this way, if we wish to say labbaik, we must first begin to see, we must first begin to take. If we want to be this way, if we wish to say labbaik, we must first begin to see, we must first begin to take. Every day as Ashura, every land as Karbala, kullu yawmin Ashura, kullu ardhin Karbala. Every day as Ashura, every land as Karbala, kullu yawmin Ashura, kullu ardhin Karbala. Hal min nasir yansurna, 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 hal min nasir yansurna. Say, 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 say. Save, save. 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 नो के सिना के ऊपर कहता था फर्क सरवर, घर लुट गया है मेरा, मारा गया बरादर। अम्मा गरीब हूँ मैं, अम्मा गरीब हूँ मैं, अम्मा गरीब हूँ मैं।
اماں غریب ہوں میں، اماں غریب ہوں میں، اماں غریب ہوں میں، اماں غریب ہوں میں۔ اصغر کے خون سے میں نے دیکھو وضو کیا ہے، اس امتحان میں اس نے بھی سرخ رو کیا ہے، اس کی لحد بنا کر اماں غریب ہوں میں، اماں غریب ہوں میں، اماں غریب ہوں میں، اماں غریب ہوں میں۔ میں کس قدر ہوں پیاسا اماں بتاؤں کیوں کہ سوکھا گلا تھا اتنا چلتا نہیں تھا خنجر قبضے میں رکھ کوثر، اماں غریب ہوں میں، اماں غریب ہوں میں، اماں غریب ہوں میں، اماں غریب ہوں میں۔ میں کیسا باپ تھا جو اے دور امتحانی روتی رہی سکینہ، میں دے سکا نہ پانی آئے یقین کیوں کہ اماں غریب ہوں میں، اماں غریب ہوں میں، اماں غریب ہوں میں، اماں غریب ہوں میں۔ برچی جوان پسر کے سینے سے میں نے کھینچی انصار و اقربا کی، قاسم کی لاش دیکھی ابن امیر ہو کر اماں غریب ہوں میں، اماں غریب ہوں میں، اماں غریب ہوں میں، اماں اماں آپ آ گئی ہے اماں، یاد آ رہا ہے بچپن وہ ساتھ ساتھ چلنا اور اپنے گھر کا آنگن اب خاک کا ہے بستر، اماں غریب ہوں میں، اماں غریب ہوں میں، اماں غریب ہوں میں، اماں غریب ہوں میں۔ حسین 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 زینب دلگیر حسین 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 ہائے حسین رن میں ہے نالا کنا زینب دلگیر حسین 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 ہائے حسین رن میں ہے نالا کنا زینب دلگیر حسین 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 ہائے حسین رن میں نالا کنا زینب دلگیر حسین 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 ہائے حسین لو خبر جلد کے بے پردہ ہے ہمشیر حسین 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 ہائے حسین لو خبر جلد کے بے پردہ ہے ہمشیر حسین حسین ہائے حسین رن میں ہے نالا کنا زینب دلگیر حسین 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 ہائے حسین رن میں ہے نالا کنا زینب دلگیر حسین 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 ہائے حسین ہاتھ ملتی تھی بہن بھائی کا کٹا تھا گلا ہاتھ ملتی تھی بہن بھائی کا کٹا تھا گلا ہاتھ ملتی تھی بہن بھائی کا کٹا تھا گلا ہاتھ ملتی تھی بہن بھائی کا کٹا
تھا گلا کچھ نہ بس چل سکا مجبور تھی ہمشیر حسین حسین آئے حسین کچھ نہ بس چل سکا مجبور تھی ہمشیر حسین حسین آئے حسین لمحے ہے نالا کنا زینب دل کی حسین 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 آئے حسین لمحے ہے نالا کنا زینب دل کی حسین 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 آئے حسین ہاتھ ملتی تھی بہن بھائی کا کٹا تھا گلا ہاتھ ملتی تھی بہن بھائی کا کٹا تھا گلا ہاتھ ملتی تھی بہن بھائی کا کٹا تھا گلا ہاتھ ملتی تھی بہن بھائی کا کٹا تھا گلا کچھ نہ بس چل سکا مجبور تھی ہمشیر حسین حسین آئے حسین کچھ نہ بس چل سکا مجبور تھی ہمشیر حسین حسین آئے حسین لمحے ہے نالا کنا زینب دل کی حسین 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 آئے حسین ہوتے عباس جو زندہ تھی بھلا کس کی مجال ہوتے عباس جو زندہ تھی بھلا کس کی مجال ہوتے عباس جو زندہ تھی بھلا کس کی مجال ہوتے عباس جو زندہ تھی بھلا کس کی مجال ہوتے عباس جو زندہ تھی بھلا کس کی مجال ہوتے عباس جو زندہ تھی بھلا کس کی مجال کرتا یوں والے نبی کی کوئی تشہیر حسین حسین آئے حسین کرتا یوں والے نبی کی کوئی تشہیر حسین حسین آئے حسین لمحے ہے نالا کنا زینب دل کی حسین 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 آئے حسین لمحے ہے نالا کنا زینب دل کی حسین 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 آئے حسین بھائی عباس و اکبر ہے کہاں دیکھے تو 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 سر کھلے جاتی ہے دربار میں ہمشیر حسین حسین آئے حسین سر کھلے جاتی ہے دربار میں ہمشیر حسین حسین آئے حسین لمحے ہے نالا کنا زینب دل کی حسین 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 آئے حسین لمحے ہے نالا کنا زینب دل کی حسین 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 آئے حسین بے خطا صدق پیغمبر کا گلا کاٹا ہے بے خطا صدق پیغمبر کا گلا کاٹا ہے بے خطا صدق پیغمبر کا گلا کاٹا ہے صدق پیغمبر کا گلا کاٹا ہے شام و کوفہ میں تھی زینب کی یہ تقدیر حسین 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 آئے حسین شام و کوفہ میں تھی زینب کی یہ تقدیر حسین 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 آئے حسین لمحے ہے نالا کنا زینب دل کی حسین 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 آئے حسین لمحے ہے نالا کنا زینب دل کی حسین 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 آئے حسین لمحے ہے نالا کنا زینب دل کی حسین 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 آئے حسین 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 اصغر میں تیری ماں ہوں آ جاؤ چاند میرے تیری پیاس میں بجھاؤں اصغر میں تیری ماں ہوں آ جاؤ چاند میرے تیری پیاس میں بجھاؤں اصغر میں تیری ماں ہوں آ جاؤ چاند میرے تیری پیاس میں بجھاؤں اصغر میں تیری ماں میرے لاڈلے کہاں ہو میرے لاڈلے کہاں ہو سینے تمہیں لگاؤں اصغر میں تیری ماں ہوں آ جاؤ چاند میرے تیری پیاس میں بجھاؤں اصغر میں تیری ماں بیٹا تمہارا
मेरे सामने खड़ा है, जाने क्यों हंस रहा है। चादर भी लुट चुकी है, मुंह किस तरह छुपाऊं। असगर मैं तेरी माँ हूँ, आ जाओ चांद मेरे, तेरी प्यास मैं बुझाऊं। असगर मैं तेरी माँ, तेरे झूले को सकीना रो रो के चूमती है, तुझे घर में ढूंढती है। तेरी मौत की खबर मैं कैसे उसे सुनाऊं। असगर मैं तेरी माँ हूँ, आ जाओ चांद मेरे, तेरी प्यास मैं बुझाऊं। असगर मैं तेरी माँ, मेरी जान जा रही है, ये सोच सोचे असगर, इस फूल से गले पर ये तीर कैसे झेला, बहनों को क्या बताऊं। असगर मैं तेरी माँ हूँ, आ जाओ चांद मेरे, तेरी प्यास मैं बुझाऊं। असगर मैं तेरी माँ हूँ, आ जाओ चांद मेरे। Hussein, 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 Hussein. يا ما أحلى الوداع بهالمسية، وعلوم المنية بين الفاطمي والفاطمية، بين الفاطمي والفاطمية. اطلب خيمة الحر حسين وعليها، ونادهنا يا زينب. قعد عدها ويودعها ويسليها، ونار الحزن تلهب يوصيها ويسلم اطفاله بيديها. والخدر مرتب، اي الله شو مصيبه، اي محبوب وحبيبه، اي من تتحمس بنار الخزي. يا محلى يا محلى الوداع بهال، حاس قلب العقيلة ودقوت به النار من جمر المصيبة. ونادت يا ابن ابويا ما تقلي شو صار، قلب اختك بريبة. اجهن الفهلك قارنه وبالعكس يندار، وكان اختك غريبة. يا ابن امي شيدانا من دهن صفانا، شتتها الشمل بالغاضرية. يصد حزين الختى والقلوب تلوب، وتغيرت الحالة. وناداها الشهادة فصيلت لي ثوب من مسجد غلانا. الثوب القصور من العهد مكتوب، والخدرج حيلانا. يخلينا نتشارك بهالثوب المبارك، على الخدرج وانا مفصل عليا، على الخدرج وانا مفصل عليا. صد حسين الختى والقلوب تلوب، وتغيرت الحالة.
وناداها الشهادة فصلت لي ثوبي من مسجد جلالة الكثوب يسور من العهد مكتوب والخدرج حيلانه يخلينا نتشارك بهالثوب المبارك على الخدرج وانا مفصل عليا على الخدرج وانا مفصل عليا حسين 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 اللهم صل على محمد وآل محمد. Please get ready for salah.